السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عائشہ رانا اور آج ہم پڑھیں گے منزل جنون ناول کے قسط نمبر 72۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے ہمت کرتے اس سے پھر سے سوال کیا جو چہرے پر سنجیدگی سے جائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ریان بغیر جواب دیے چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا۔ اس بے غیرت کو اور مار کر اس کی عقل ٹھکانے لگا تو دوبارہ مجھ سے غداری کرنے کا سوچنے پر بھی کانپ اٹھنا چاہیے۔ وہ کال پر گھرا رہا تھا اور جان ہور کی نکل رہی تھی۔ اسے سے فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ سب کے لاغ روکنے کے باوجود وہ مزید حویلی میں نہیں رکا تھا۔ ہور نے کالی چادر سے خود کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ کا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ ہور نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ پل میں ڈھیلا پڑا۔ گاڑی روکتے وہ ہور کی جانب مڑا۔ جھگڑا تو ابھی ہونا تھا، لیکن کیا ہے نا کہ میں اپنی آج کی حسین رات پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظروں کے سامنے خالی تہخانہ گھوم گیا۔ ہمیشہ قاعدے قانون کی بات کرنے والا شاہ میری یوں اچانک اس کی ناک کے نیچے سے کھیل جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ تو پھر آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامتے وہاں بندھا رومال اتار گئی۔ اس کے ہاتھوں پر پڑی خراشوں نے ہور کا دل تڑپا دیا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے زخموں سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ لاپرواہی سے ہاتھ چھڑا گیا۔ لیکن ہمیں تو ہوتا ہے نا۔ وہ اس کے ہاتھ کے بش پر شدت سے اپنے لب رکھ گئی۔ ریان نے سانس روکے اسے دیکھا۔ وہ پل میں اس کے جذبات میں دیکھا طوفان مچا گئی تھی۔ جب آپ یوں غصہ دکھاتے ہیں تو ہمارا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ نظر جھکائے بولتے ہوئے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایک منٹ، وہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تو ہور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ مت کہنا۔ وہ اس کی سیٹ بیلٹ کھول گیا۔ ریان وہ اس اچانک امداد پر گھبرائی۔ چلو اب کہو کیا کہہ رہی تھی؟ مضبوط بانسوں سے اس کے گرد شکنجہ کستے وہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا۔ ہور نے مسکراتے اس کے دل کے مقام پر اپنی ہتھیلی جمائی۔ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ جب آپ ایک دم خڑوس بن جاتے ہو ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہمارے بیبی کو۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک جوڑ گئی۔ تمہیں میں جیسا پسند ہوں ویسا بن جاؤں گا۔ وہ شدت سے بولتے قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیچھے ہوا۔ گاڑی میں بس ان کی گہری سانسوں کی گونج تھی۔ نرمی سے اپنا لمس بکھیرتے وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ ریان گھر چلے۔ وہ گاڑی میں ہی اسے پٹری سے اترتا دیکھ گھبرائی۔ ریان نے نفی میں سر ہلاتے اس کے پنس کھولی جن کے ذریعے وہ اس بھاری دوپٹے خود پر اچھے طریقے سے پھیلائے ہوئے تھی۔ ہور ریان مدہوش سا جھکا۔ میں نے کہا تھا نا کہ 10 منٹ سے زیادہ تمہارے بدن پر ٹکنے نہیں دوں گا۔ وہ شدت جذبات سے بوجھل آواز میں بولتے بٹن دباتے اپنی سیٹ پیچھے دھکیل گیا۔ رخ پلٹتے وہ ہور پر حاوی ہوا۔ اس کے مومی بدن کو عقیدت سے ہور اس کی سحر زدہ نیلی آنکھوں میں کھوئی۔ وہ جانتی تھی اب وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ تم میری رگوں میں جنون بن کر دوڑتی ہو۔ میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں اپنے جینے کی وجہ دیکھتا ہوں۔ تم میری ہو ہور، اس زندگی میں بھی اور اگلی میں بھی۔ اس طرح کی کئی سرگوشیاں ہور کی سماعت میں رس گھولنے لگیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہور نے اپنے بکھرے بال سمیٹنے کی ناکام کوشش کی۔ آخر تنگ آتے وہ ایسے ہی چادر اپنے گرد لپیٹ گئی۔ ساتھ ہی ایک ہونہار نگاہ وہ ریان پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ کیا بات ہے میرا لال گلاب؟ وہ جان کر بھی انجان بنا۔ شرم کے مارے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس سے خوب لڑے۔
جو اس کی سنے بغیر اپنی منمانی کرتا رہا تھا۔ فکر مت کرو، بس پہنچ ہی گئے ہیں، پھر کمرے میں جا کر کنٹینیو کریں گے۔ وہ آنکھ مارتے کہکہا لگا گیا، جبکہ اس کی بے باکی پر حور دب کر انگارہ بنی۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ مزید کہکہے لگانے لگا۔ ان کی گاڑی مینشن میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی میرا کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی بہن آدھی رات تک ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ داخلی دروازے پر کھڑی تھی، کچھ گھبرائی سی۔ ریان کھڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ وہ حور کی جانب بڑھا جو خود سے دروازہ کھولتے پہلے ہی باہر نکل چکی تھی۔ اسے مکمل اگنور کرتے وہ میرا سے ملی۔ آپی، آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ اتنا لال ہو رہا ہے؟ میرا کے سوال پر وہ سٹ پٹائی۔ ریان پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ تھک گئی ہے، بس کمرے میں جا کر ریسٹ کرے گی۔ حور اس کی بات سنتے بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم کیوں جاگی اب تک؟ سو جاتی نا۔ ریان میرا کو لے خود بھی اندر چلا آیا، جبکہ وہ گھبرائی سی پیچھے مڑ کر لان کی جانب دیکھنے لگی۔ لالا، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے، میں سونے جاتی ہوں۔ آپ بھی حور آپی کے پاس جائیں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ریان نے بغور اس کا الجھا چہرہ دیکھا اور پھر حور کا سوچتے وہ سر ہلاتے اوپر چلا گیا۔ میرا کاٹ کا سانس بحال ہوا۔ وہ کچھ دیر جم کر وہیں کھڑی رہی، پھر دبے پاؤں باہر لان میں نکل آئی۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ٹھٹھرنے پر مجبور تھی۔ میر، اس نے اندھیرے میں نہایت دھیمی آواز میں پکارا۔ ڈر بھی تھا کہیں کوئی سن نہ لے۔ اس وقت تو ویسے بھی خطرناک کتے لان میں گھومتے رہتے تھے۔ اس نے چند قدم آگے بڑھتے ان گملوں کے پیچھے جھانکا جہاں وہ اسے چھپا کر گئی تھی۔ وہ ابھی تک اکڑ وجود لیے وہیں بیٹھا تھا۔ آپ گئے کیوں نہیں؟ میرا کو اس کے سردی میں یوں فرش پر بیٹھنے پر افسوس ہوا۔ کیوں جاؤں؟ وہ کھڑا ہوا تو اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد واضح ہوا۔ آپ کو یہاں سردی لگ جائے گی نا؟ اس نے فکر جتائی۔ تو میں کون سا یہیں بیٹھا رہوں گا، چلو اندر چلتے ہیں۔ شامر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رک جائیں، کیا کر رہے ہیں؟ رک جائیں، کیا کر رہے ہیں؟ اندر نہیں جا سکتے، لالا نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اب آپ بس جائیں۔ وہ اسے واپس بھیجنے پر بضد تھی۔ ہرگز نہیں، ابھی ٹھیک سے ہم نے بات بھی نہیں کی۔ میرا آج رات تمہیں تکنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کی ہتھیلی اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا جو تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ کل دن میں لالا کے سامنے سے آ جانا، پھر مل لیں گے۔ میرا نے نظریں چرائیں۔ شامر نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا، پھر وہ بنا کچھ کہے لان کی پچھلی جانب بڑھ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ اچھا رکیں۔ میرا نے پیچھے سے اس کی اجرت کا کونا تھاما۔ چلیں میرے ساتھ۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتے اندر چلی آئی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میرا نے کمرے میں آتے گہرا سانس بھرا۔ دروازہ لاک کرتے وہ جلدی سے بستر میں گھسی۔ سردی سے ویسے بھی اس کی جان نکلتی تھی۔ اب آپ وہاں صوفے پر بیٹھ کر مجھے دیکھیں، میں تو پڑھ رہی ہوں۔ وہ اپنی بکھری کتابیں اٹھاتی ان میں سر گھسا گئی۔ 2 ہفتوں میں اس کے پیپر تھے اور سلیبس اتنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اچھا ادھر لاؤ، میں پڑھاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھے اس سے کتاب لے گیا۔ ایک طرف سے اپنی اجرت لمبی کرتے وہ اس کا نازک وجود ڈھانپ گیا۔ میرا سردی میں سکڑتے اس کے سینے سے آ لگی۔ اب وہ اسے کوئی سوال سمجھا رہا تھا انتہائی نرم لہجے میں۔ آج وہ اسے ڈانٹنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھ آیا؟ شامر نے سارا سوال سمجھاتے اس سے پوچھا جو اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر بکھری چند آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے رستے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ ثبت کر گیا۔ گڈ نائٹ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اسے مزید خود میں چھپاتے وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔